آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا ساتھ ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں پورے ادب کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اور خوب ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ گرامی قدر حضرات علماء اکرام، معزز سامعین اور دل و جان سے عزیز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب عظیم طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 14 دسمبر جامعہ دارالقرآن رحیمیہ کے سالانہ تقریب دستار بندی و تقسیم اسناد میں میری اور آپ کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے اور اس میں آپ کی توجہ اور آپ کی پوری یکسوئی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پیغمبر اور نبی اور رسول عطا فرمائے، وہ نبی اور پیغمبر اور رسول آخری ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اللہ نے جو اپنے حبیب پر جو کتاب اتاری وہ کتاب بھی آخری ہے۔ آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اللہ کے حبیب کی یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اب یہ تین باتیں ہوئیں
کہ اللہ کے حبیب آخری پیغمبر اور اللہ کے حبیب کے بعد کوئی اور پیغمبر؟ سب بولو، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی پر جو کتاب اتری قرآن کریم، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ جو امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی کتاب کو اور اپنے پیغمبر کی حدیث کو اور اپنے پیغمبر کی مبارک سنتوں کو، اعمال کو، افعال کو، اخلاق کو، دن و رات کو، صبح شام کو، لیل و نہار کو، جلوت و خلوت کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا، اور اس پیغمبر کی ایک ایک ادا کو، اس پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک قول کو، اور اس پیغمبر کے جسم سے صادر ہونے والے ایک ایک فعل کو، اور اس پیغمبر نے اگر کسی معاملے میں سکوت اختیار کیا، اس کو اللہ نے ہر چیز کو شریعت بھی بنا دیا، اور شریعت بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ بھی فرما دیا۔ اسی اعتبار سے اللہ کے حبیب آخری پیغمبر ہیں، تو آخری پیغمبر کی ہر ادا قیامت تک کے لیے ہے اور وہ محفوظ ہو گئی۔ اللہ کے نبی پر جو کتاب اتری، وہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ارشاد نکلا حدیث پاک، وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور اس سارے حفظ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، اور اللہ کے نبی کے اعمال کی حفاظت کے لیے، اخلاق کی حفاظت کے لیے، کہ اعمال وہ بعین ہی موجود رہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے۔ آپ نے صبح کی تو کیسے کی، آپ نے شام کی تو کیسے کی، آپ نے اگر روزہ رکھا تو کیسے رکھا، اور آپ نے افطاری کی تو کیسے افطاری کی، آپ نے سحری کی تو وہ کیسے کی، آپ اگر سفر میں نکلے تو کیسے نکلے، اور اگر آپ سفر سے واپس آئے تو کیسے تشریف لائے، آپ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، سواری سے اتر رہے ہیں، آپ کسی بلند جگہ پر چڑھ رہے ہیں اور بلندی سے اتر رہے ہیں، ہر ایک فعل کو، ہر ایک قول کو اللہ نے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ آج آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، آپ کے سامنے ہر بات موجود ہے، اور قرآن کریم کی کون سی آیت کہاں اتری اور کس کے سامنے اتری، کس سلسلے میں اتری، کس واقعے کے پیش نظر اتری، اور کس فرد کے متعلق اتری، ایک ایک آیت کا، ایک ایک سورت کا، اور ایک ایک رکوع کا آج مسلمانوں کے پاس علم موجود ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس قرآن کی تاریخ موجود ہے۔ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کا ریکارڈ اور تاریخ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کہاں ارشاد فرمائی، کون سی بات آپ نے منبر پہ فرمائی، کون سی بات آپ نے کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی، کون سی بات آپ نے بیٹھ کر فرمائی، کون سی بات آپ نے سفر میں فرمائی، کون سی بات آپ نے سواری پہ فرمائی، کون سی بات آپ نے پیدل چلتے ہوئے فرمائی،
ایک ایک بات کو ہمارے صحابہ نے محفوظ کر کے امت کے لیے پیش نظر کر دیا، رکھ دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم ہو، اللہ کے نبی کی حدیث ہو، اللہ کے نبی کی سنت ہو، اللہ کے نبی کا عمل ہو، اللہ کے نبی کی نماز ہو، اللہ کے نبی کا روزہ ہو، اللہ کے نبی کا حج ہو، اللہ کے نبی کا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات دینا ہو، یہ تمام کا تمام آج محفوظ ہے تو یہ یقیناً دینی مدارس کی برکت سے محفوظ ہے۔ یہ جتنا بھی محفوظ ہے کس کی برکت سے ہے بولو؟ میری طرف توجہ کرو۔ اگر کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے اس کو اترنے دو، اگر کوئی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے تو اس کو چڑھنے دو۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، میری بات کو پوری طرح غور سے سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، اللہ کے نبی کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا سفر، اللہ کے نبی کا حضر، اللہ کے نبی کی ایک ایک جلوت، ایک ایک خلوت آج میرے پاس، آج آپ کے پاس، آج آپ کی مسجد میں، آج آپ کے مدرسے میں، آج آپ کے گھر میں، آج آپ کی دکان میں، آج آپ کے بازار میں، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کے قبیلے اور قوم میں، آپ کے شہر و بستی میں اگر اللہ کے نبی کا دین زندہ ہے تو اس دین کے زندہ رہنے کا سبب اللہ نے دینی مدرسے کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے بولو؟ مجمع سے کہتا ہوں آج قرآن محفوظ ہے، بولو کس کی برکت سے محفوظ ہے؟ دینی مدرسے کی برکت سے۔ اللہ کے نبی کی حدیث محفوظ ہے کس کی برکت سے بولو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لاہور والوں سے پوچھتا ہوں، اس علاقے کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سکول میں تو انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں انجینئر بنا رہے ہیں، سائنسدان بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے گا تو دوائی کے لیے اس کے پاس جانا ہوگا۔ آپ کو عمارت کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہوگی، آپ کو معاملات میں ٹیکنالوجی میں ضرورت ہے، سائنسدان کی ضرورت ہوگی۔ یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے کالجز سے، یونیورسٹیوں سے، سکولوں سے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی پر جو کتاب اتری وہ کتاب کیا آپ کو کسی سکول سے مل رہی ہے؟ کیا وہ قرآن آپ کو کسی کالج سے مل رہا ہے؟ کیا وہ قرآن آپ کو کسی یونیورسٹی سے مل رہا ہے؟ نہیں۔ آج تک پورے پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست 1947 سے لے کر آج 14 دسمبر 2024 تک کوئی یونیورسٹی ایسی ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حافظ تیار کر کے دیا ہو؟ ایک بھی یونیورسٹی نہیں، پاکستان میں موجود ایک بھی کالج نہیں کہ جس نے ایک بھی قرآن کا حافظ دیا ہو، ایک بھی سکول سرکاری نہیں کہ جس نے ایک بھی قرآن کا حافظ دیا ہو۔ آپ کو مدرسے سے قرآن کا حافظ ملے گا، آپ کو مدرسے سے قرآن کا قاری ملے گا، آپ کو مدرسے سے دین کا عالم ملے گا، آپ کو مدرسے سے مفتی ملے گا۔ آج آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آ جائے، آج آپ کو نماز کا مسئلہ پیش آ جائے، آج آپ کو حج کا مسئلہ پیش آ جائے، آج آپ کو روز مرہ کے معاملات میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ کو دکان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی سکول میں نہیں جاتے، آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی کالج میں نہیں جاتے، آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتے، بلکہ میں اپنی اس بات کو مزید کھولتا ہوں کہ آپ کو نماز کا مسئلہ پیش آ گیا، مدرسے میں آپ آئیں گے، عالم سے پوچھیں گے، لیکن آپ سکول میں جا کر اسلامیات کے ٹیچر سے نہیں پوچھیں گے، آپ کالج میں جا کر اسلامیات کے پروفیسر سے نہیں پوچھیں گے، آپ کسی یونیورسٹی میں جا کر کسی اسلامیات کے پروفیسر سے نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ آپ کو جب بھی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کو دینی مدرسے میں آ کر ایک مفتی بیٹھا ہوا نظر آئے گا جو آپ کو آپ کا مسئلہ بتا رہا ہے۔ مسائل کا حل کہاں سے مل رہا ہے؟ مدرسے سے۔ قرآن کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟
مدرسے میں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ مدرسے میں۔ اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت ہو رہی ہے مدرسے میں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی حفاظت مدرسے میں۔ تو مدرسے نے آپ کو کیا دیا؟ مدرسے نے آپ کو امام دیا، مدرسے نے آپ کو خطیب دیا، مدرسے نے آپ کو حافظ دیا، مدرسے نے آپ کو قاری دیا، مدرسے نے آپ کو عالم دیا، مدرسے نے آپ کو مفتی دیا۔ کل اگر نکاح پڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی، مدرسے نے آپ کو نکاح پڑھانے والا دیا۔ کل کو کسی گھر میں میت ہو گئی تو اس میت کا جنازہ پڑھانے کے لیے مدرسے نے آپ کو جنازہ پڑھانے والا مولوی دیا۔ اگر کل کو مسجد میں نماز پڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی تو امام بھی آپ کو مدرسے نے دیا۔ کل کو تقریر کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ کو امام بھی مدرسے نے دیا، خطیب بھی مدرسے نے دیا۔ یہ مدرسے نے آپ کے دینی مسائل کی ذمہ داری اٹھا لی۔ آپ سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، تم اپنے کاروباروں میں رہو، تم اپنی مارکیٹوں میں رہو، تم اپنی دکان چلاؤ، تم مزدوری کرو، تمہارا جو بھی کام ہے اس کام میں لگے رہو۔ ہم بیٹھے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہم بیٹھے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، ہم بیٹھے ہیں حدیث کی حفاظت کے لیے۔ آج اگر 1446 سال کے بعد قرآن اگر زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اس دینی مدرسے کی برکت سے زندہ ہے۔ ہمارے سید ابوالحسن نذوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی یونیورسٹی میں کسی نے سوال کیا کہ آپ دینی مدرسے کی اہمیت کو بہت بیان کرتے ہیں، تو بتاؤ تمہارے دینی مدرسے کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دینی مدرسے کی تاریخ کیا ہے؟ تو حضرت نذوی نے فرمایا کہ دین مدرسے کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ سبق یاد کر کے جاؤ۔ آج دینی مدرسے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ بولو، سامنے میرے جتنے بھی سامعین میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بولیں، مدرسے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ کسی نے کہا کہ مدرسہ کب بنا تو اس کو جواب یہ دیا گیا جس دن قرآن اترنا شروع ہوا اس دن مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ جس دن قرآن اترنا شروع ہوا۔ آپ کہیں گے اس مولوی کا مدرسہ ہے، یہ مدرسے میں بیٹھا ہے، اس کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، اس لیے مدرسے کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اس بات کی دلیل موجود ہے کہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کچھ مساکین رہتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس کچھ کھانے کے لیے آ جاتا، آپ ان کو کھلا دیتے، آپ کے پاس لباس آ جاتا، آپ ان کو پہننے کے لیے دے دیتے۔ صحیح بخاری شریف کے حاشیے میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جن کے کھانے پہننے اور ان کی تمام ضروریات کی کفالت حضور نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ یہ ہے مدرسے کی تاریخ کی دلیل۔ آج اگر مدارس میں مفت پڑھانے کی، آج دینی مدارس میں مفت انتظام کی، آج اگر دینی مدارس میں مفت کھانا کھلانے کی، آج اگر دینی مدارس میں مفت کپڑے دینے کی، آج دینی مدارس میں مفت رہائش کی، جو تعلیم چل رہی ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اثر، اس تعلیم کا اثر۔ اسے یہ آج سے سلسلہ نہیں، یہ قیام پاکستان کے بعد سے نہیں، یہ 100-200 سال سے نہیں، یہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس صدقات آتے، آپ ان مساکین میں تقسیم فرما دیتے، آپ کے پاس لباس آتا، آپ ان مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ اس لیے مبارک ہے ان دینی مدارس کے لیے جو آج کے اس دور میں مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، تنگیوں کے باوجود، قرضوں کے باوجود اور معیشت کی تنگی کے باوجود آج دینی مدارسہ چلا رہے ہیں۔
آج دینی مدرسہ چلا رہے ہیں، دینی مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں، پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھو کہ اس مدرسے میں آج تک آپ آتے رہے، ایک زمانہ تھا کہ یہاں بلڈنگ نہیں بنی ہوئی تھی، آپ بیسمنٹ میں یہاں بیٹھتے رہے، کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں، سردی میں بیٹھتے رہے، اور گزشتہ سالوں میں اوپر آپ نے منظر دیکھا کہ آپ اوپر بیٹھے، سردی میں چادریں لے کر، جرسیاں لے کر، سردی کا سامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج آپ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اچھا موسم ہے، یہاں پر گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، سردی نہیں لگ رہی۔ یہ کیا تھا؟ آج اگر کس مدرسے میں پڑھنے والے کو ثواب مل رہا ہے، پڑھانے والے کو ثواب مل رہا ہے، اس پڑھنے اور پڑھانے کے ثواب میں وہ آدمی برابر کا شریک ہے جس نے ایک مٹھی ریت کی اس بلڈنگ کے اندر داخل کی، وہ آدمی شامل ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس درسگاہ سے 1000 قرآن کے حفاظ تیار ہوتے ہیں، اگر اس درسگاہ سے 1000 علماء دین تیار ہوتے ہیں، اس درسگاہ سے اگر مفتیان اکرام تیار ہوتے ہیں، تو ان حفاظ کے، ان قراء کے، ان علماء کے اور ان تمام اہل دین کے اجر و ثواب میں وہ آدمی برابر کا شریک ہے جس نے اس میں سریہ دیا، جس نے اس میں سیمنٹ دیا، جس نے مزدوری کے لیے پیسے دیے، جس نے اس میں ریت کے پیسے دیے، بجری کے پیسے دیے، اور اس میں شٹرنگ کے پیسے دیے، وہ آدمی برابر کا شریک ہے۔ جس نے گندم لا کر دی، وہ آدمی برابر کا شریک ہے۔ جس نے آٹا لا کر دیا، وہ آدمی برابر کا شریک ہے۔ جس نے اس کے بجلی کے بل میں امداد کی، وہ آدمی بھی برابر کا شریک ہے۔ جس نے گیس کے بل میں امداد کی، وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ جو قاری صاحب کے پاس آیا کہ قاری صاحب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو قاری صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے آ کر وہ ضرورت پوری کر دی۔ کوئی ناشتے میں حصہ ڈال گیا، کوئی دوپہر کے کھانے میں حصہ ڈال گیا، کوئی رات کے کھانے میں حصہ ڈال گیا۔ ایک وقت کا بھی اگر کسی طالب علم کو کھانا کھلا دیا، اللہ نے پورے حفظ قرآن کے ثواب میں اس کو برابر کے شریک کر دی۔ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، دینی مدرسے سے محبت کرو، اور دینی مدرسے سے محبت دراصل دین سے محبت کی علامت۔ توجہ میری طرف، دینی مدرسے سے محبت کس کی علامت ہے؟ بولو بھائی، جواب دو۔ دینی مدرسے سے محبت کس چیز کی علامت ہے؟ دین سے محبت کی علامت ہے۔ اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ سے محبت قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے۔ اور دین سے محبت دراصل اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور قرآن سے محبت دراصل اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث سے محبت اللہ کے نبی سے محبت کی علامت، اور اللہ کے نبی سے محبت دراصل اللہ سے محبت کی علامت۔ اس لیے میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ مدرسے سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو بھائی؟ مدرسے سے محبت کرو، مدرسے کی قدر کرو، مدرسے والوں کی قدر کرو۔ اور یاد رکھو کہ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اور قرآن کی حفاظت بھی رہے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور اس قرآن کو بچانے والے بھی ہم ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک دین کو باقی رکھنا ہے، اللہ نے جب تک قرآن کو باقی رکھنا ہے، اللہ نے جب تک حدیث کو باقی رکھنا ہے، تو اس وقت تک مدرسہ بھی محفوظ رہے گا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب قرآن کو دنیا میں نہیں رکھنا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب دین کو باقی نہیں رکھنا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب کائنات کے نظام کو لپیٹنا ہے اور قیامت قائم کرنی ہے، تو یاد رکھو مدرسہ اس وقت ختم ہو جائے گا۔ اور میں یہ بات بھی آج کل عرض کر رہا ہوں کہ مدرسہ صرف قرآن کا مرکز نہیں،
توجہ کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مدرسہ صرف قرآن کا مرکز نہیں، مدرسہ صرف حدیث کا مرکز نہیں، مدرسہ امن کا مرکز ہے۔ مدرسہ کس کا مرکز ہے؟ بولو، امن کا مرکز، جہاں جس جگہ سے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہیں پر امن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہاں امن کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مدرسہ جب تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، مدرسے کی برکت سے اللہ امن اتارتے رہیں گے، مدرسے کی برکت سے اللہ امن اتارتے رہیں گے، اس لیے کہ امن اللہ کی رحمت کی علامت ہے، امن اللہ کی طرف سے برکت کے اترنے کی علامت ہے۔ اور قرآن تو رحمتوں کا سمندر ہے، قرآن تو رحمتوں کے اترنے کا سمندر ہے، بارش ہے، منبع ہے، مرکز ہے برکات کا۔ تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں بدامنی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ایک جگہ پر عرض کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، دینی مدارس نے پاکستان بنایا ہے، دینی مدارس نے پاکستان بنایا ہے، اور یہی دینی مدارس پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہ جی یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ دینی مدارس نے کیسے بنایا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بانی پاکستان نے کہا۔ انہوں نے کیا کیسے کیا؟ انہوں نے پاکستان بنا کر جھنڈا لیاقت علی خان کے ہاتھ میں پکڑایا، انہوں نے شوکت علی کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا، انہوں نے کس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا؟ انہوں نے مدرسے کے 2 استادوں کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا۔ انہوں نے پاکستان بنا کے پاکستان کا جھنڈا مدرسے کے 2 استادوں کے ہاتھ میں دیا، اور یہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کے بنانے میں میں اکیلا نہیں، پاکستان کے بنانے میں ان مدرسے کے اساتذہ کا بھی ہاتھ ہے، ان پاکستان کے بنانے والوں میں یہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دینی مدارس کی قدر کرو، دینی مدارس قرآن کے مراکز، دینی مدارس حدیث کے مراکز، دینی مدارس دین کے مراکز، اور دینی مدارس امن کے مراکز، اور دینی مدارس کی اپنے وطن کے ساتھ محبت بھی دیکھو کہ یہاں پر سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، قاری قادر بخش صاحب کے ہاں سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، ہمارے دارالقرآن میں سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، باغ ولی مسجد میں سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، ہمارے ہاں سورہ یاسین شریف کے بعد اپنے لیے اور مدرسے کے لیے دعا بعد میں ہوتی ہے، پاکستان کے لیے دعا پہلے ہوتی ہے۔ اس لیے مدرسے والے جہاں دین کے وفادار ہیں، پاکستان کے بھی وفادار ہیں۔ میں اخیر میں بس یہی بات عرض کروں گا کہ جو مدرسے کا معاون ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ نے میرے مال کو قرآن کے لیے قبول فرما لیا۔ بھئی کسی کا مال ہوتا ہے افسروں کے لیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس کافی ساری گاڑیاں ہیں، وہ کہنے لگے میں نے 2 گاڑیاں افسروں کی پھٹیک کے لیے رکھی ہوئی ہیں، بھئی علاقے کے فلاں افسر کا فون آ گیا، ابھی فلاں کا فون آ گیا، چلو بھی گاڑی بھیج دو۔ یہ کون سی گاڑی ہے بھئی؟ یہ پھٹیک والی گاڑی، یہ پھٹیک کی گاڑیاں ہیں۔ بھائی تمہارا مال پھٹیک نہیں، تمہارا مال اللہ کے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا